سپریم کورٹ نے پاکستان کے بدنام زمانہ کیس سانحہ بلدیہ ٹاؤن کا فیصلہ سناتے ہوئے مرکزی ملزم عبدالرحمان عرف بھولا اور زبیر عرف چریا کو بری کر دیا۔ 10 جون کی سماعت میں عدالت نے دونوں ملزمان کا ٹرائل کورٹ اور سندھ ہائی کورٹ کا سزائے موت کا فیصلہ کالعدم قرار دیا۔ جسٹس شہزاد ملک کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے یہ کیس سنا۔ سپریم کورٹ نے MKM کی جانب سے ریمارکس حذف کرنے کی درخواست کو غیر مؤثر قرار دیتے ہوئے اسے نمٹا دیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ چونکہ فیصلہ ہی کالعدم ہو چکا ہے اس لیے ریمارکس از خود ختم ہو جاتے ہیں۔ سماعت کے دوران عدالت نے ملزمان کو شک کا فائدہ دیتے ہوئے بری کیا، جبکہ مقدمے کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرنے کا عندیہ دیا گیا ہے۔ عدالت نے جاں بحق افراد کے لواحقین کو فریق بنانے کی درخواستیں بھی مسترد کر دیں۔ جسٹس شہزاد ملک نے ریمارکس دیے کہ اگر چند افراد کو فریق بنایا جائے تو مزید درخواستیں بھی آ جائیں گی اور فریقین کی تعداد بڑھنے سے مقدمہ غیر ضروری طور پر پیچیدہ ہو جائے گا۔ عدالت کو بتایا گیا کہ زبیر اور چریا کا اعترافی بیان موجود ہے، جبکہ عبدالرحمان اور بھولا کا ایسا کوئی بیان ریکارڈ پر نہیں آیا۔ عدالت نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ اگر بعض الزامات سیاسی جماعت سے متعلق تھے تو دیگر افراد کی بریت کو چیلنج کیوں نہیں کیا گیا۔ ناظرین، سانحہ بلدیہ ٹاؤن فیکٹری کیس پاکستان کی تاریخ کے بدترین سانحات میں سے ایک ہے۔ جب 11 ستمبر 2012 کو کراچی بلدیہ ٹاؤن میں گارمنٹس فیکٹری میں آگ کے نتیجے میں 250 سے زائد مزدور جاں بحق اور سینکڑوں زخمی ہوئے کیونکہ دروازے بند تھے، کھڑکیوں پر لوہے کی جالیاں لگی ہوئی تھیں جس کی وجہ سے مزدور بر وقت باہر نہیں نکل سکے۔ ابتدائی تحقیقات میں آگ لگنے کی مختلف وجوہات زیر غور آئیں، جن میں شارٹ سرکٹ کا امکان شامل تھا، لیکن مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT اور رینجرز کی رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ فیکٹری کو مبینہ طور پر بھتہ خوری کے تنازع پر آگ لگائی گئی تھی۔ بلدیہ ٹاؤن کا کیس کئی سال عدالتوں میں چلتا رہا۔ سال 2020 میں انسداد دہشت گردی عدالت نے 8 سال کی طویل سماعت کے بعد مقدمے کا فیصلہ سناتے ہوئے ملزمان عبدالرحمان عرف بھولا اور زبیر چریا کو سزائے موت سنائی تھی، جبکہ کچھ افراد کو بری کر دیا تھا۔ اس فیصلے کے خلاف ملزمان نے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کیا اور ستمبر 2023 میں سندھ ہائی کورٹ نے ملزمان کی اپیلیں مسترد کرتے ہوئے سزائے موت کے فیصلے کو برقرار رکھا، جس کے خلاف ملزمان سپریم کورٹ چلے گئے، جہاں 10 جون کو عدالت نے ٹرائل اور سندھ ہائی کورٹ کے فیصلوں کو کالعدم قرار دے کر ملزمان کو بری کر دیا ہے۔ اتنا طویل انتظار اور کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہرا۔ سپریم کورٹ نے عدم ثبوتوں پر ملزمان کو بری کیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ حادثہ نہیں تھا تو پھر ان 250 افراد کے قتل کا ذمہ دار آخر ہے کون؟ کیونکہ جن پر الزام تھا وہ کل اس فیصلے کے آنے کے بعد خوشی منا رہے تھے اور وہ یہ بتا رہے تھے کہ ان کے موقف کی جیت ہوئی ہے اور کبھی بھی ان کا یہ اسٹائل نہیں تھا کام کرنے کا، وہ کبھی بھی اس طرح بھتہ نہیں لیتے تھے چھوڑ دیں جس طرح لیتے تھے اس میں یہ شامل نہیں تھا کہ کسی طرح سے فیکٹری کو بند کر کے اور اس میں لوگوں کو جلا دیا جائے۔ ان کا کہنا تھا یہ نیگلیجنس تھی اور حادثہ لگنے کی وجہ سے یہاں پر ایگزٹ نہ ہونے کی وجہ سے سب کچھ ہوا۔ خیر، جن لوگوں نے اس سانحے کی وجہ سے نقصان اٹھایا وہ آج تک سوال کر رہے ہیں، کرب میں، اذیت میں۔ ساجد حسین صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، جن کا 26 سالہ بیٹا جس کا نام شاہ عالم تھا وہ اسی فیکٹری میں موجود تھا۔ ساجد صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ یقیناً آپ سے بات کرنے کا مقصد ہرگز آپ کے زخموں کو تازہ کرنا نہیں ہے، لیکن ایک طویل لڑائی ہے، ایک طویل سفر ہے، اور اس کے آخر میں جب آپ کو جواب نہیں ملا کہ ذمہ دار ہے کون، تو آپ آج کی تاریخ میں محسوس کیا کر رہے ہیں؟ کیا کیفیت، کیا جذبات، کیا احساسات ہیں آپ کے؟ السلام علیکم، میرا نام صابر حسین ہے، میرا بیٹا شہید ہوا ہے سانحہ بلدیہ میں، شاہ عالم نام تھا اس کا۔ تو میرے بھائی جو آپ نے سوال کیا ہے، تو یہ تو 14 سال سے ہمارے ساتھ یہی ہو رہا ہے۔ آپ یہ انصاف کیا شروع پہلے دن سے آج تک ہم لوگوں کو کچھ بھی انصاف نہیں ملا، اور یہ تھوڑا سا انصاف ہوتا ہوا نظر آیا تھا پچھلے دنوں۔ یہ بھی جا کے اب پتہ نہیں کیا مسئلے ہیں اس میں، کیا ہے کیا نہیں ہے، بہرحال اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب ان کو بھی باعزت بری کر دیا ہے۔ سندھ حکومت نے جتنے بھی ہمارے ساتھ وعدے وعید کیے تھے وہ سارے کے سارے جو ہے کچرے کی ٹوکری میں ڈال دیے، انہوں نے کوئی پورا نہیں کیا۔ تو یہ 14 سال میں بنیادی طور پہ آپ پر کس طرح کے حالات گزرے ہیں؟ ظاہر ہے ایک بیٹے کا چلے جانا اپنی جگہ، پھر اس طرح کے حادثے میں چلے جانا اس کا ایک اپنا دکھ، اور ساتھ ہی ساتھ سوالوں کا جواب نہ ملنا، اس نے آپ کو کس کیفیت سے گزارا؟ یعنی آپ نے، آپ کے گھر والوں نے، بچے، اس لڑکے کی والدہ نے محسوس کیا کیا؟ مطلب اب آپ چاہتے کیا ہیں ایگزیکٹلی؟ کیا ہو تو آپ مطمئن ہوں؟ ہر صاحب اولاد جو چاہتا ہے وہی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ اگر یہ لوگ ملزمان ہیں، مجرم ہیں، جرم کیا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے، اور اگر کوئی اور بھی ہے تو اس کو بھی سزا ملنی چاہیے۔ انصاف ہونا چاہیے لواحقین کے ساتھ۔
بہرحال گھر کا سب سے بڑا بیٹا تھا میرا, وہ گھر چلاتا تھا, ساری ذمہ داریاں تھیں, اور شاید ہر وقت میرے ساتھ ہی رہتا ہے وہ. یقیناً آپ کے لیے یہ مشکل ہے, لیکن جن لوگوں پہ یہ الزام تھا یا جن سے متعلق یہ بتایا بھی گیا تھا, وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے دن سے کہتے تھے, یعنی متحدہ قومی موومنٹ کہتی ہے کہ ہماری تو ذمہ داری تھی نہیں, ہم کرتے تھے بھتہ خوری یا کیا کرتے تھے کبھی کسی زمانے میں, چھوڑ دی, ہمارا یہ سٹائل نہیں تھا کہ ہم لوگوں کو جلائیں. آپ کی نظر میں پھر ذمہ دار ہے کون؟ میں تو اتنا بڑا آدمی نہیں ہوں کہ اتنی بڑی بات کہہ سکوں, لیکن کسی نہ کسی نے تو کیا ہے. بہرحال ہم تو صبر کر رہے ہیں اور صبر کریں گے. فیکٹری مالکان بھی ویسے ساجد صاحب آج تک گرفت میں نہیں آئے, وہ شروع میں تھے, پھر اس کے بعد وہ ضمانت لے کے چلے گئے. آپ سمجھتے ہیں کہ کم سے کم ان کی گرفتاری, یعنی اگر وہ دروازے کھلے ہوتے, کھڑکیاں اس طرح بند نہ ہوتیں, تو شاید آج شاہ عالم آپ کے پاس ہوتے اور بہت ساری ماؤں کے پاس ان کے بچے ہوتے؟ یہ بات بالکل درست ہے. مالکان نے بڑا بے حسی کا کردار ادا کیا اس تمام معاملے میں, اور آج تک کر رہے ہیں. انہوں نے مخصوص کچھ لوگ اپنے رکھے ہوئے ہیں, وہ ان سے ہی رابطے میں رہتے ہیں. باقی لواحقین جو 259 لوگ ہیں سانحے میں, شہداء کی تعداد 259, تو ان میں سے اکثریت کو وہ اپنے رابطے میں نہیں رکھتے. جو ان کے اپنے لوگ ہیں ان سے وہ رابطے میں رہتے ہیں. بہرحال بے انتہا بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے مالکان نے, اور سندھ حکومت نے جیسے مکان دینے کا اور ایک نوکری دینے کا اعلان کیا تھا قائم علی شاہ صاحب نے اس وقت, وہ بھی آج تک جو ہے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہے. بڑی بڑی ہیڈ لائنز بنی, اپنا نیشنل میڈیا پر بھی آیا, یہ ساری خبریں چلیں, تمام اخبارات میں یہ موجود ہے ان کا بیان, لیکن بہرحال کچھ بھی نہیں ہوا بھائی, کچھ بھی نہیں تو ہوا. یہ ہم مالکان کہاں جن کہاں لوگوں سے رابطے بھٹکے. میں ہیں, مالکان خود رابطے میں ہیں, اور رابطے میں ہیں تو کیا ان کو کوئی پیسے دے رہے ہیں, ان کی کوئی داد رسی کے لیے کرتے ہیں, اور آپ لوگوں کو کیوں نہیں دے رہے؟ یقینی بات ہے کوئی نہ کوئی تو ایسا سلسلہ ہے کہ ان کو بینیفٹ ہوگا ان لوگوں سے. باقی عام لواحقین کے سامنے نہیں آتے, ان سے ملاقات نہیں کرتے, ان سے کوئی بات چیت کریں, اپنا موقف رکھیں, لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کریں, لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہرحال وہ بڑے لوگ ہیں, کبھی سنتے ہیں وہ دبئی شفٹ ہو گئے ہیں, کبھی سنتے ہیں وہ لندن چلے گئے ہیں, اب آج کل سن رہے ہیں کہ وہ کراچی آ گئے ہیں اور یہاں انہوں نے پھر دوبارہ سے کاروبار شروع کیا ہے. لیکن بہرحال وہ مخصوص لوگوں سے ہی ان کی ملاقات ہو پاتی ہے, عام لوگوں کی پہنچ سے وہ بہت دور ہے. کوئی اپیل کرنا چاہیں گے اس موقع پہ سندھ حکومت سے, یا ظاہر ہے عدالتوں میں تو ظاہر معاملہ چل رہا ہے, لیکن آپ کی میں تلافی کے لیے؟ پاکستان کی جتنی بھی مقتدر شخصیات ہیں ان سب سے ہی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, ہمارے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, اور جو وعدے بعید سندھ حکومت نے کیے, وفاقی حکومت نے کیے, یا اور لوگوں نے کیے, ان کو جو ہے وفا کرنا چاہیے. اور اس کے لیے میں خاص طور پہ چیف آف آرمی اسٹاف صاحب ہو گئے, چیف جسٹس صاحب ہو گئے, ان سے کہوں گا کہ وہ تھوڑا سا اس پہ نظر ثانی کریں, اور وزیر اعظم پاکستان, صدر پاکستان, بہرحال یہ لوگ چاہیں تو سارا کچھ ہو سکتا ہے, تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے. توجہ کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ساجد حسین صاحب, بہت شکریہ, تھینک یو فار جوائننگ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.